تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ریٹائرڈ جرنل اور بریگیڈیئر جو ہیں انہوں نے کس کس محکمے میں لگائے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں سکڑتی ہوئی معیشت میں سرکار کا بے روزگار آرمی افسران کو روزگار کی فراہمی کا احسن اقدام. آئے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان ہیں, انہیں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی اے بنایا ہوا ہے. ابھی آپ سوچیں کہ اس نے ساری عمر جو ہے وہ جنگ کے بارے میں سیکھا ہے, لیکن اب پی ٹی اے کا اس کو چیئرمین بنا دیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر جو ہے وہ افسر چیئرمین نادرا بنا ہوا ہے. آپ سوچو اس کو کیا پتا ہے نادرا کا؟ یہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور ان پر ظلم اور زیادتی کے لیے ان کی فیملی ٹری نکال کے جو ہے باقاعدہ بلیک میل کرنے کے لیے اس کو بٹھایا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید جو ہے وہ چیئرمین وابڈا لگے ہوئے ہیں, وہ جو ابھی ایکسپرٹ بن گیا ہے وہ وابڈا کا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ ہیں, ان کو چیئرمین نیب لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ بلیک میل کرو, عمران خان کے کیسز نہیں لگنے چاہیے, جھوٹے کیسز بناؤ, پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بناؤ, اور جنہوں نے لٹ ماری کی ہوئی ہے وہ آج اوپر بیٹھ کے فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک, ان کو انہوں نے بنا دیا چیئرمین این ڈی ایم اے. یہ جتنے بھی کرائسس مینجمنٹ ہوتی ہے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, اس کے اوپر جو ہے ابھی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں, سارے اکثر حاضر بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احسن اظہر حیات صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان لینڈ پورٹ, ان کو بنا دیا گیا جی. اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر قطر میں پاکستان کے سفیر ہیں. آپ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ کسی کو جو ہے وہ سفیر بنا دیتے ہیں, کسی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, جو جگہ نکلتی ہے ادھر اپنے آرمی افسر کو نوکریاں دیتے ہیں, اور نوجوانوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ڈنڈا چلائیں گے, وہ تو بس صرف غلامی کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سہیل اشرف چیف کمشنر اسلام آباد ہیں جی. آپ سوچیں کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق ڈپٹی کمشنر سائیوال, کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پی پی ایس ای. تو آپ سوچیں کہ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی چیئرمین سی ایس ایس. تو یہ حال ہے کہ رجیم چینج کے بعد یہ 4 سال میں 30 سال سے زیادہ تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوان جو ہے وہ پاکستان میں جو نوکریاں میسر نہیں ہیں اس کے بعد ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, اور یہ صرف اور صرف بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ اپنے ریٹائرڈ آرمی افسرز اور حاضر افسروں کو بھی بٹھا کر لگا رہے ہیں. تو ملک تو یہ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں گالی نہیں دو, ہمارا نام نہیں لینا تم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو گالی دو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو, تم جو ہے وہ زرداری کو گالی دو, سیاستدانوں کو گالی دو, ہمیں گالی نہیں دو. تو میرے پاکستانیوں, پاکستان کا اصلی مسئلہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے فوج میں جرنل ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, جو پورے ملک کو یرغمال بنا دیتے ہیں. جس طرح